ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ہے کہ انشاءاللہ آج ہم حضور کی معراج بیان کریں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے واقع معراج۔ یہ بہت تفصیل کے ساتھ کتابوں میں آیا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضور کے مشفق و مہربان چچا حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا۔ یہ دونوں مشفق و مہربان ہستیاں دنیا سے کوچ کر گئی، کیونکہ یہ دونوں حضور علیہ السلام کو تسلیاں دیتے تھے حادثات پر، کفار کے دل دکھانے پر۔ حضور علیہ السلام کو کفار جو تکلیف پہنچاتے تھے، یہ دونوں بڑے مشفق و مہربان تھے۔ اب ہوا یہ کہ دونوں ہستیاں وصال کر گئی۔ حضور علیہ السلام نے ان دونوں کے وصال کے سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی یہ پورا سال غم کا سال۔ کسی کی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ دونوں ہستیوں کے انتقال کے پورے سال کو حضور نے عام الحزن غم کا سال قرار دیا۔ جس نبی کے صدقے میں خوشیوں کی خیرات کائنات کو نصیب ہوتی ہے، آخر یہ دونوں حضور کے لیے کتنے اہم رہے ہوں گے، دونوں حضور کے لیے کتنے قیمتی رہے ہوں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دونوں کے وصال کے سال کو غم اور عام الحزن کا سال قرار دیا۔ بہرحال اب جب اماں خدیجہ بھی وصال فرما گئی اور حضرت ابو طالب جو کہ مکہ المکرمہ کے سردار تھے، کعبے کے متولی تھے، اور ان کی موجودگی میں کفار ناہنجار حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ کھل کر کے اذیت اور تکلیف دینے کی ہمت نہیں کرتے تھے، یا اگر وہ دیتے بھی تھے اذیت اور تکلیف تو جناب ابو طالب بیچ میں رکاوٹ بن جاتے تھے، آڑ بننے کی کوشش کرتے تھے اور تسلیاں بھی دیتے تھے۔ لیکن اب ان کی ایذا رسانیاں اور بڑھی اور اب وہ بے لگام ہوئے، اب ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ رہی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے تکلیف اور اذیت زیادہ کر دی۔ حضور علیہ السلام ان کے دکھوں سے، ان کی تکلیفوں سے بے چین اور بے قرار ہو کر اپنی چچازاد بہن حضرت سیدہ ام ہانی بنت حضرت ابو طالب اور حضرت علی پاک کی سگی بہن، ان کے گھر میں اللہ کے رسول علیہ السلام آرام کے لیے تشریف لائے۔ حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مکان کچھ دنوں پہلے تک حرم کے اندر تھا، مسجد کے اندر تھا، کیونکہ جب حرم کی توسیع کی گئی تو مکانات کو اندر کر لیا گیا، تو ان کا مکان بھی اندر آ گیا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اور وہ رجب المرجب کی 26 تاریخ کا سورج غروب ہو چکا ہے اور 27ویں تاریخ طلوع ہو چکی ہے۔ معراج مصطفیٰ کی تاریخ کون سی ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن جمہور کا قول یہ ہے، اکثریت کا قول یہ ہے کہ وہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ آج مجھے واٹس ایپ پر ایک مفتی صاحب کا فتویٰ بھی پڑھنے کو ملا، حالانکہ میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا ایسے لوگوں کو، لیکن چونکہ صرف 2 جملوں میں کہ لوگوں کو اس کی غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے، یہ اس میں لکھا تھا کہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ معراج 27ویں رجب کو بھی، بلکہ یہاں تک مفتی صاحب نے لکھ دیا کہ کسی ضعیف سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ معراج 27ویں رجب کو بھی۔ میں کہتا ہوں مفتی صاحب، اگر آپ کا مطالعہ اتنا قلیل ہے، پہلی بات تو کہ آپ کو کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث ہی نہیں ملی، تو کم سے کم ہم معراج پڑھنے والوں سے ہی مشورہ کر لیتے لکھنے سے پہلے، کہ آپ کو ہم بتا دیتے، آپ کو بتا دیتے ہم کہ اکثر لوگوں نے لکھا، چلیں ہماری طرف نہیں آتے، آپ اپنے گھر کی کتابیں پڑھ لیتے، تو آپ کو کم سے کم جو ہے وہ یہ معلومات ہو جانی چاہیے تھی
اب میری طبیعت یہ سب باتیں کرنے کا جی نہیں چاہتا، کیونکہ برسوں پہلے 50 مرتبہ جواب دیا جا چکا ہے، پھر بھی بات بار بار وہی ریپیٹ کر کے لاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ امت کہاں جا رہی ہے، قوم کے حالات کیا ہیں، بس انہیں انتشاری کی پڑی ہے، ثابت نہیں۔ اچھا میں ایک بات کہتا ہوں، صرف حجت قائم کرنے کے لیے، آپ کہتے ہو کہ 27 رجب کو معراج نہیں ہے، کسی ضعیف حدیث میں بھی یہ بات موجود نہیں ہے، میں صرف اتنا کہہ دیتا ہوں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن سر پہ رکھ کے اس کا ترجمہ کر دو مفتی صاحب کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہی تو آپ نے بھی لکھا ہے کہ پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گئی اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب آپ مجھے بتائیں، چلے یہیں تک کہ معراج مان لے، اسرا مان لے، تو یہ بتائیں کہ جب 27ویں رجب کو یہ واقعہ پیش نہیں آیا تو کس تاریخ کو پیش آیا وہ آپ بتا دیں۔ ہمارے نزدیک یہ واقعہ 27ویں رجب کو پیش آیا ہے، ہم 27 کو منا لیتے ہیں، تمہارے نزدیک جس بھی تاریخ کو پیش آیا ہے تم اس تاریخ کو منا لو۔ چلے بھئی، واقعہ کربلا کے لیے تو قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے نا کہ کس دن کب کیا ہوا، کربلا کے لیے تو ہمیں محنت کرنی ہے، لیکن یہ تو قرآن میں موجود ہے۔ اتنا بھی تو قوم میں فساد برپا مت کرو۔ یہ بھی بات کہی جاتی ہے رجب کا کوئی روزہ رکھنے کی دلیل نہیں ہے، ہم کہتے ہیں آپ نے پڑھا کیا ہے، پھر فقہ میں پڑھا کیا ہے آپ؟ پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں تھوڑے سخت جملے کہتا ہوں، پڑھنے گئے تھے یا چھیڑخانیاں کرنے گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے آپ؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے اس پر۔ رجب میں کوئی روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے۔ ارے نادان، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مطلب کیا ہے؟ جب کہہ دیا کہ یہ عبادت نفل ہے، نفل، تو نفل کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو نفل ہے وہ عبادت ہے، اور انسان تو پیدا ہی عبادت کے لیے ہوا ہے۔ جس دن چاہو روزہ رکھ لو، جس دن چاہے عبادت کر لو، جس دن چاہے نوافل پڑھ لو، اس کے لیے ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، جب پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے تو پیدائش سے لے کے مرے دم تک عبادت کرتے رہے، تو بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ پڑھے لکھے ہو، ذرا اچھے سے رہو، ورنہ پھر ہمیں اپنی پرانی روش پہ آنے پہ مجبور مت کرو۔ رجب کے کنڈے پھر لے کر آتے ہو، 22 کو نہیں کر سکتے، 22 کو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے بھائی ہم 22 کو کرتے ہیں، تم کب کر سکتے ہو؟ چلو تم کرو، تم کہتے ہو نا 22 کو نہیں کرتے، تم کرو نا کب کر سکتے ہو؟ کرنا تو ہے نہیں آپ میں اتنی ہمت تو ہے نہیں، پھر آپ کیوں اس طرح کی بات کرتے ہو؟ یہ ہماری اپنی طبیعت ہے، چاہے 22 کو کرے چاہے تبھی کرے۔ کہتے نہیں وہ ذرا وہ کرتے ہیں تو ان کے یہاں فاتحہ نہیں ہوتی، ہمارے یہاں فاتحہ ہوتی ہے۔ ان کے یہاں صحابہ کو گالیاں دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں فاتحہ میں اہل بیت کے نام کے ساتھ صحابہ کے نام بھی پڑھے جاتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی بات نہ کرو، جو کرتا ہے کرنے دو، کیوں لڑائی جھگڑے کی بات کرتے؟ پوری امت کورونا کی مہاماری میں پڑی ہوئی ہے، انہیں یہی پڑی ہوئی ہے، ایک چھوٹا سا لا کر کے کچھ بھی ڈال دیتے ہیں، پوری امت کو لڑا دیتے ہیں۔ خدا کے لیے سمجھ، اور آپ سے بھی کہتا ہوں بہت واٹس ایپ کے مفتیوں پہ اعتماد نہ کیا کرو، تھوڑا ذرا اپنے بزرگوں کو بھی دیکھو، تھوڑا سا ذرا مضبوط بنو، تھوڑے سے میں آپ جو ہے وہ ڈھیلے ڈھالے ہو جاتے ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ معراج شریف جمہور کے نزدیک، اکثریت کے نزدیک رجب کی کون سی تاریخ ہے؟ 27 تاریخ۔ ذرا بول دے بھائی، آپ کو اتنا بوجھل کیوں ہے؟ واٹس ایپ والے مفتی صاحب آپ کو یہاں نہیں دیکھ رہے، وہ کہیں بیٹھ کے سن رہے ہوں گے، لیکن آپ کو ابھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ بولیے وہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کون سی تاریخ ہے؟ 27 رجب کی 27 تاریخ۔ سبحان اللہ، یہ 27 کی شان بھی بڑی نرالی۔ 27 رجب ہے اور ہجرت کو 1 سال باقی ہے، ہجرت سے 1 سال پہلے معراج بھی، اس کے بعد ہجرت ہوئی۔ اچھا یہ سیرت کی اکثر کتب میں موجود ہے کہ رجب المرجب کی 27 تاریخ آقا علیہ السلام سو رہے ہیں۔ اب توجہ کریں،